اچانک اس کو سوتے سوتے میں آواز آئی، آنکھ کھلی، اس نے پوچھا من انت، تم کون ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں ابو بکر بن ابی قحافہ ہوں۔ مرحبا، من معک، تمہارے ساتھ کون ہے؟ اب اگر یہ بتاتے ہیں کہ نبی پاک ساتھ ہیں تو اس کو پتا چل جاتا پہرا تو انہی کے لیے ہے، اور اگر چھپاتے ہیں تو جھوٹ ہوتا ہے، اور جو جھوٹ بولے وہ صدیق نہیں ہوتا۔ کیا کریں؟ سچ بولتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں تو صدیق نہیں رہتے۔ لیکن اللہ مومنوں پر کرم فرماتا ہے، اسی لیے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، مومن کو اللہ خاص سمجھ عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے وہ جواب دیا، سچ بھی ہو گیا، ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ فرمایا میرے ساتھ کون ہے؟ الذی رجل یہدینی، میرے ساتھ وہ مرد کامل ہے جو مجھے ہدایت کرتا ہے، میرے ساتھ وہ مرد کامل ہے جو مجھے ہدایت کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھا کہ ابو بکر نے کہیں جانا، راستہ معلوم نہیں، راستہ بتانے والا ساتھ ہے، اس نے کہا جانے۔ اللہ نے ان کی عقل پہ پردہ ڈال دیا۔ صبح ابو جہل نے پوچھا پہرے داروں کو بلا کے، کیوں بھائی رات کو کوئی گزرا؟ ایک پہرے دار بولا ہاں جی وہ ابو بکر گزرے تھے اور ان کے ساتھ کوئی تھا۔ وہ کون تھا؟ کہ میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ وہ میرے ساتھ راستہ بتانے والا ہے۔ اس نے کہا عقل کے اندھے ابو بکر کو اور کون راستہ دکھاتا ہے؟ نبی تو دکھاتا ہے، لیکن میں بتا یہ رہا ہوں مومن کا کام ہے وہ جھوٹ بولتا سوائے 3 موقعوں کے جھوٹ بولنا کہیں جائز نہیں۔ 3 موقعوں پہ جھوٹ بولنا ضروری ہے، جائز ہے۔ آپ کو پریشانی تو نہیں ہوگی؟ اب آپ کہیں گے وہ بتاؤ، غلط استعمال تو نہیں کریں گے؟ بتا دیتا ہوں کتنے موقعوں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے، ذرا اونچی، اور 3 سے کچھ اشارہ بھی سمجھے ہو۔ 3، بہت سے لوگ 3 کو نہیں مانتے نا، 4 کو 1 کہتے ہیں، 3 کو مانتے، وہ سمجھے ہو کتنے موقعوں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے؟ 3۔ سنیں، پہلا موقع دشمن آپ کو پکڑ لے، مثلا پاکستان ہندوستان کی جنگ ہو، ہندوستانی کوئی آپ کو پکڑ لے اور پوچھے بتاؤ پاکستان کی فوج کا اسلحہ کہاں رکھا ہوا ہے؟ تو رکھا کیماڑی میں ہو، بتاؤ منگو پیر میں رکھا ہے۔ وہاں سچ بولنا گناہ ہو جائے، وہاں سچ بولنا جائز نہیں، وہاں جھوٹ بولے۔ رکھا ہو دائیں جانب تو بتائے کہاں رکھا ہے تاکہ دشمن کو پتا نہ چلے۔ سمجھ آ گئی بات؟ ایک موقع۔ دوسرا بہت خطرناک ہے، غلط استعمال نہ کرنا، بتا رہا ہوں، جس کی 2 بیویاں ہوں، جس کی دونوں میں سے کوئی پوچھے محبت کس سے زیادہ تو اس سے کہ تجھی سے زیادہ، بھلے ہو یا بولے وہاں پر کہ تجھی سے زیادہ، تاکہ لڑائی، باقی معاملوں میں جھوٹ نہیں بولنا، صرف اس معاملے میں وہ پوچھے کہ مجھ سے زیادہ محبت ہے یا اس سے کہ تجھ سے ہے، اس کے پاس جا کے کہے کہ اس سے ہے تاکہ دونوں میں لڑائی نہ، وہاں جھوٹ بولنا جائز۔ تیسرا موقع، 2 مسلمان بھائی آپس میں لڑ پڑے، ان میں صلح کروانے کے لیے کوئی ایسا جھوٹ جس سے نقصان نہ ہو وہ بولنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ جھوٹ بولنا جائز نہیں، مگر آپ تو اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ پیش ہوگا، اللہ نامہ اعمال دے گا، پڑھ، بندہ نامہ اعمال پڑھے گا، جب دیکھے گا اس میں لکھا کہ تو نے فلانا گناہ کیا، اللہ کے یا اللہ یہ فرشتوں نے غلط لکھ دیا، میں نے یہ گناہ نہیں کیا، اللہ کے سامنے جھوٹ بولے گا، فرشتوں نے لکھ دیا میں نے یہ گناہ نہیں کیا۔ وہ جس طرح مشہور ہے ایک آدمی کو جھوٹ بولنے کی عادت تھی، بڑا سنبھل کے سنا رہا ہوں بچ بچا کے، بڑی اس کو جھوٹ بولنے کی عادت تھی، اور عادت اتنی پکی تھی کہ سچ بولتا نہیں تھا، وہ مر گیا۔ منکر نکیر آ گئے، کہنے کا ابھی تم سے پہلے بھی تو 2 آئے تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ بڑے حیران ہوئے کہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہم سے پہلے کون آیا تھا؟ وہ اللہ سے پوچھنے لگے یا اللہ کسی اور کو کیا بھیجا تھا؟ اللہ نے فرمایا اس کو عادت ہے، یہ جان بوجھ کے بولتا، بہت سنبھل کے بات کر رہا ہوں، واقعہ کتابوں میں موجود ہے، میں نے پڑھا، پہلی بار سنایا، ڈرتا ہوں ایسی بات سنانے سے۔ عادت تھی نا، اس کو مرنے کے بعد بھی نہیں گئی، کہنے لگے جو پہلے 2 آئے تھے وہ کون تھے؟ عادت تھی نا اس کی اتنی پختہ۔ تو بعض لوگوں کو جھوٹ کا اتنا ہو جاتا ہے وہ سچ بول سکتے نہیں۔
بندہ اللہ کے سامنے جھوٹ بولے گا یا اللہ فرشتوں نے غلط لکھ دیا، میں نے تو نہیں کیا یہ کام، بالکل نہیں کیا، جھوٹ لکھا ہے. اللہ فرمائے گا اچھا اے فرشتوں اس کو دنیا کا وہی مقام دکھاؤ، جس طرح ویڈیو رپورٹ دکھائی جاتی ہے وہی مقام دکھایا جائے گا. اللہ فرمائے گا دیکھ لے یہ تو ہی ہے یا کوئی اور ہے. اس وقت پھر انکار نہیں کر سکے گا. لیکن اتنا عادت اس کو جھوٹ کی ہے اللہ کے سامنے جھوٹ بولے گا. نہیں یہ جھوٹ کتنی بڑی بیماری ہے، کتنی بڑی برائی ہے. شیطان نے بھی اس کو بولنا پسند نہیں کیا. جب فرشتوں کو سجدہ نہیں کیا تو اس نے اللہ کے سامنے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا کہ کیوں سجدہ نہیں کیا، کوئی بہانہ نہیں کیا. اس نے جھوٹ کو پسند نہیں کیا. تو اندازہ کر لیں جس کو شیطان پسند نہیں کرتا آپ پسند کر رہے ہیں. اور ہم لوگ تو خام خواہ جھوٹ بولتے ہیں فضول. مثلا کسی کے آ جائے وہ کہے گا چائے پیو، نہیں جی ابھی پی کے آیا ہوں، پی کے آئے بھی نہیں. ایک تو پیالی گوائی چائے کی، دوسرا جھوٹ کا گناہ کمایا. خام خواہ جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں. کھانا کھایا کہ کھا کے آیا ہوں حالانکہ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں. ایک تو کھانا گیا، دوسرا جھوٹ کا گناہ الگ. خام خواہ جھوٹ بولتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کیوں بولتے ہیں. دیہاتی لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں، سیدھے سادھے. ہاں جی کچھ پیو گے جی، جو پلاتے ہیں جی. انہوں نے تکلف کرنا. اور آپ کے یہاں تکلف کا یہ حال ہے. وہ چلا گیا ایک آدمی کسی کے یہاں، گرمیوں کا موسم تھا. اس نے کہا جی کیا پیو گے، ٹھنڈا پیو گے گرم؟ کہنے لگا جی گرمی ہے ٹھنڈا ہی پلا دیں. اب وہ تھا کنجوس پرلے درجے کا. کنجوس جانتے ہیں جس کا دل اتنا سا ہوتا ہے. اورنج جوس نہیں کہہ رہا میں، کنجوس کہہ رہا ہوں. مائزر، ویری مائزر. کیا پیئیں گے؟ کہ جی ٹھنڈا پلا دیں. اچھا شربت پیئیں گے لسی پیئیں گے؟ اس نے کہا جی لسی مل جائے تو زیادہ اچھا ہے. دودھ کی پیئیں گے دہی کی پیئیں گے؟ اس نے کہا جی دہی کی پلا دیں تو زیادہ اچھا ہے. نمکین پیئیں گے میٹھی پیئیں گے؟ اس نے کہا جی نمکین پلا دیں. برف والی پیئیں گے بغیر برف کے پیئیں گے؟ اس نے کہا جی برف ڈال دیں تھوڑی سی. پیالے میں پیئیں گے گلاس میں پیئیں گے؟ وہ اتنا لمبا چوڑا چکر چلایا اس نے، سوالوں پر سوال. آخری سوال تھا آج پیئیں گے یا کل پیئیں گے. یا تو تکلفات کا اتنی لائن لگا دیتے ہیں. اور یار اسلام نے تمہیں کیا سکھایا؟ مہمان آئے جو کچھ ہے اس کے سامنے لا کے رکھ دو، وہ اگر لے لے تو اپنا حصہ کھا جائے گا، اٹھا کے لے جاؤ. ہم پوچھنے میں ہی آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں. اجی تکلف کیوں کرتے ہیں بتائیں؟ اب دل نہیں چاہ رہا، دل نہیں چاہ رہا. وہ جیسے دو خواتین تھیں، اس نے گلاب جامن کی پلیٹ لا کے رکھی، اس عورت نے کھانے شروع کر دیے. اس نے کہا ایک تو اور لے لیں. کہنے لگی نہیں میں نے پہلے ہی 2 کھا لیے. وہ کہنے لگی کھائے تو آپ نے 6 ہیں مگر گنتا کون ہے؟ یہاں گن کون رہا ہے؟ جھوٹ پر جھوٹ. جو کھانا کھا رہے ہیں وہ بھی گناہ بنا رہے ہیں. یہ ہماری عادتیں ہیں. آپ کو میں نے تھوڑا سا ہنسایا بھی ہے لیکن اس ہنسنے میں بھی آپ کے لیے پیغام ہے. بتائیں ہم یہ سب جھوٹ بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے، بھائی بھائی سے، بہن بہن سے، میاں بیوی سے، بیوی میاں سے آپس میں جھوٹ چل رہا جس کی وجہ سے برکت نہیں. حضرت محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادرزاد ولی اللہ تھے. ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے. کسی نے سوال کیا حضرت آپ کو ولایت غوثیت کیسے ملی؟ فرمایا مجھے سچ بولنے کی برکت سے ملی. میں نے کبھی جھوٹ، یہ میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے. کیا فرماتے ہیں؟ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. آپ کے سچ بولنے کی برکت سے ڈاکوؤں نے توبہ کی یا نہیں کی؟ مشہور واقعے آپ سنتے رہتے ہیں. تو سچ بولنے سے جب غوث پاک کو بتا رہے ہیں اور پھر حدیث میں قرآن میں جگہ جگہ بیان ہے اور ہم لوگ بھولے ہوئے، تو نبی کے خلق کی بات کرنے والوں یاد رکھو میرے نبی نے ہر یہی کہا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. اے لوگوں تمہاری عادتیں سنوارنے آیا ہوں. سورت کو تو تم سنوارنے کی کوشش کرتے ہو لیکن تم نہیں سنوار پاتے. میں تمہاری سورت بھی سنوارنے آیا ہوں، تمہاری سیرت بھی سنوارنے آیا ہوں. تمہاری دنیا ہی نہیں تمہاری عاقبت بھی سنوارنے آیا ہوں. میرے غلام بن جاؤ، میری اداؤں کے سانچے میں ڈل جاؤ، اللہ کے پیارے بن جاؤ گے. دنیا کی نعمتیں بھی ملیں گی، آخرت کی رحمتیں بھی ملیں گی. حضور نے دنیا کو پسند
میں یہ نہیں کہہ رہا دنیا استعمال نہ کرو، مگر دنیا سے اتنی محبت نہ کر لو کہ گناہ کرنے لگ جاؤ۔